کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے۔ میں حضرت والے کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ یہ امام بزم یہ شیخ ہیں، یہ کلیم شان کلام ہے، یہ امام بزم یہ شیخ ہیں، یہ کلیم شان کلام ہے، یہی اہل دل کے سکون ہے، یہی رہبروں کے امام ہے۔ میری بزم میں جو یہ آ گئے ملی روح کو یہ عجب غذا، میری بزم میں جو یہ آ گئے ملی روح کو یہ عجب غذا، ہوا فضل رب ہوا فضل رب، بڑا دل ربا یہ نظام ہے۔ میری عرض ہے اسی شیخ سے کہ منتظر سبھی آپ کے، میری عرض ہے یہی شیخ سے کہ منتظر سبھی آپ کے، سبھی دل سے آپ کو چاہتے، سبھی کی زباں پہ یہ نام ہے۔ حضرت والے اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے معزز خطاب سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ وقال القائل: يا سيد الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، میرے دینی ایمانی بھائی اور پردہ نشین مائیں بہنیں، آپ حضرات بڑی دیر سے اپنی بستی کے اس مکتب تعلیم القرآن محمدیہ کا بچوں کا پروگرام جو نعت، نظم، تقاریر، مکالمات پر مشتمل تھا، آپ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ اور مجھ سے پہلے ہمارے معزز مہمان جو دہلی سے تشریف لائے حضرت مفتی ابراہیم صاحب، ان کا بھی بلیغ وعظ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، 12:30 ہو رہے ہیں، کھانے کا بھی تقاضا ہے، اور اس کے علاوہ
میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا۔ ان دنوں میں پوری میوات میں اور بیرون میوات ہمارے اس قسم کے دین کے جلسے اور اجتماعات ہوتے ہیں۔ دن میں 2-2 3-3 پروگراموں میں جانا ہوتا ہے، 2-2 ڈھائی گھنٹے کے بیانات ہوتے ہیں۔ قوم کو اپنا جگر نکال کر سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا کہنا سننا اللہ قبول فرما لے اور قوم کی حالت بدل جائے۔ میں گولی کھا کر، غرارے کر کے، پان کھا کر اپنے گلے کو ایسا تیار کرتا ہوں، یہاں سے جانے کے بعد شام کو پھر جمال گڑھ میں، کل پھر 3 پروگرام، گڑائی تو ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمت دے اور کام کی بات جو میری اور آپ کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، اللہ وہ باتیں ہمارے ذہن میں ڈال۔ آپ حضرات درود شریف پڑھ لو اور ایسے بیٹھ جاؤ جیسے التحیات، نماز کی حالت۔ میں مختصر عرض کروں گا۔ بہت خوشی کا مقام ہے کہ آپ کی بستی میں، اس ڈھانی میں، حضرت قاری عظیم الدین صاحب کی وساطت سے ایک عظیم الشان مکتب چل رہا ہے، جس میں تقریباً 200 طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قاری صاحب کیسی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ تو آپ جانیں، آپ کے بچوں کو دیکھ کر آپ خود سمجھ رہے ہوں گے۔ اور ابھی ہم سب نے دیکھا مکتب میں، مسجد میں بیٹھ کر مدرسوں کا کام کیا اور 4 بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ کتنی عظیم قربانی اور کتنی بڑی محنت ہے یہ۔ ایک مسجد میں بیٹھ کر قرآن کا حافظ بنا دینا، یہ بہت بڑی قربانی اور بہت عظیم کام ہے۔ لیکن اس علاقے کے جتنے معتمد علماء ہیں، جو مشہور ہیں، مجھے انہوں نے اس گاؤں میں پہنچنے سے پہلے بتایا۔ میں گزشتہ سال بھی یہاں آیا تھا، اس وقت بھی وقت تھوڑا تھا، دوسری جگہ پروگرام تھا، ایسے ہی آج بھی ہے۔ مفتی ارشد صاحب گوالدہ مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے مولانا الیاس صاحب جو ٹبوکڑا کی جامع مسجد کے امام ہیں، انہوں نے، اور میرے شاگرد یہاں اسٹیج پر تشریف فرمائے مولانا کفایت اللہ صاحب، انہوں نے اور بہت سے علماء نے قاری صاحب کی تعلیم کی زبردست محنت تعریف فرمائی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے اور ہم نے اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ اللہ ان کو اپنی جناب سے اجر جزیل عطا فرمائے اور مزید اخلاص و للہیت کے ساتھ آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سے سنوارنے کی توفیق بخشے۔ ایک عجیب بات یہاں اور دیکھنے میں ملی جو عام طور سے بستیوں میں، میوات میں نہیں پائی جا رہی۔ پوری بستی کے لوگ خوشی میں ہیں، علماء کا استقبال کر رہے ہیں، جلسے کا انتظام کر رہے ہیں، اور حفاظ کے سروں پر پگڑی، گلے میں مالا، پیسوں کا ہار ڈال رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ علماء اور حفاظ کی محبت ہمارے دل میں اگر بیٹھ گئی تو سمجھ لو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ پروگرام آپ کے مکتب کی نسبت سے منعقد ہوا ہے۔ مکتب اور مدرسہ کیا ہے؟ اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، بہت پرانی ہے۔ یوں سمجھیے جب سے قرآن ہے، جب سے اسلام ہے، جب سے رسول اللہ ہے، تب سے بھی مکتب اور مدرسے کا نظام چل رہا ہے۔ امت پر سب سے عظیم احسان
اگر کسی طبقے نے کیا ہے مسلمانوں پر تو وہ ان مکتب اور مدرسوں کے علماء نے، معلمین و مدرسین نے کیا ہے۔ ماضی بعید میں بھی، ماضی قریب میں بھی، اور موجودہ زمانے میں بھی، اور مستقبل قریب و بعید میں بھی امت پر سب سے عظیم احسان اگر کسی نے کیا ہے تو وہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ ہیں۔ ان مدارس میں بیٹھ کر امت کو ایسے ایسے افراد ملے جن کو وقت نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام محمد ابن الحسن شیبانی، عبداللہ ابن المبارک، حسن بصری، ابن سیرین جیسے اساتین علم و فضل جو امت کو ملے ہیں، وہ انہی مکاتب و مدارس کی دین ہے۔ وہ تو دور کی بات ہے، ماضی قریب میں آئیے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور قریب کرو حضرت مولانا بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا ہارون صاحب، حضرت مولانا انعام صاحب، موجودہ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ تمام کے تمام یہ انہی مکاتب و مدارس کی دین ہے۔ ایسے پرخطر حالات میں دین کی، قرآن کی، شریعت کی حفاظت کی ہے علماء نے اور مدارس اسلامیہ نے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فتنہ تاتار اس امت کا بہت خطرناک فتنہ گزرا ہے۔ علماء و مورخین جانتے ہیں، تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ تاتاریوں نے اسلام کی، مسلمانوں کی، اسلامی حکومت کی عراق میں، بلاد اسلامیہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ مسلمانوں کو ایک ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں شہید کر دیا گیا۔ مدارس پر، مراکز پر، مساجد پر، دینی خانقاہوں پر بلڈوزر چلا دی گئے، اسلامی کتب خانوں سے کتابوں کو نکال کر دریائے دجلہ و فرات میں ڈالا گیا، ان کا پل بنایا گیا۔ سالوں سال ان دریاؤں کا پانی کتابوں کے ورق کی سیاہی سے سیاہ اور رنگین رہا۔ اسلام کو مٹانا چاہا، کتابوں کو مٹا کر، قرآنوں کو جلا کر۔ اسلام مٹنے والی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن نے اعلان کر دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے نور کو، علم کو، دین کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جس چیز کو پورا کرنا چاہے، باطل اس کو مٹا نہیں سکتا۔ اس فتنے میں اس وقت کے علماء نے، جبکہ مسلمان ہونا موت کو دعوت دینا تھا، کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، مسجدیں ختم، داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ تہمت پگڑی ختم، ماؤں کے جسموں سے شرعی لباس اور برقع ختم، اسلام کا، قرآن کا نام لینا قتل کے مترادف تھا، اس کو مار دیتے، چوراہے پر لٹکا کر پھانسی دیتے۔ گھر گھر میں انہوں نے اپنے جاسوس بٹھائے، شاعری بٹھائی کہ دیکھو کوئی یہ پڑھنا پڑھانا تو نہیں کر رہے ہیں، اگر پتہ چلتا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اس کو پکڑتے اور چوراہے پر اس کو سردار پھانسی پر چڑھا دیتے تھے۔ اس وقت علماء نے قرآن کی، تعلیم کی ایسی محنت کی، اپنے لباس کو چھوڑا، غریبوں کا، مزدوروں کا لباس پہنا، دن کو کھیت میں، بازار میں،
मजदूरी करते थे, बेलदारी करते थे और शाम को जंगल में, तहखानों में और बयाबानों में बैठकर मुसलमान बच्चों को रात के आखिरी हिस्से में कुरान पढ़ाते। ऐसी कुर्बानियां दी और इस्लाम को और कुरान को जिंदा रखा। आज हम जो मुसलमान हैं, दीनदार हैं, सर पर अमामा और पगड़ी और टोपी है, दाढ़ी है, शरई लिबास है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दावत और तबलीग की मेहनत है, माओं के जिस्मों पर बुर्का और नकाब है, मस्जिदों मिंबरों मेहराब से अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं। ये उस वक्त के उलमा की मेहनत और कुर्बानियों का समरा और नतीजा है। उस वक्त अपनी जान पर खेलकर दीन की हिफाजत की, कुरान को पढ़ाया। फिर वो सिलसिला चलते चलाते हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पहुंचा। मुगलों के अहद हुकूमत में हमारे मुल्क के अंदर हजारों मदारिस मौजूद थे। आप अंदाजा करें, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अकेली दिल्ली में 4000 मदरसे थे। शहर ठट में जो सिंध में पंजाब में था 400 मदरसे थे। अंग्रेज जब दिल्ली में आया और मुल्क में आया और इख्तिदार पर कब्जा किया, 1857 में गदर हुई। हमारे उलमा ने बनफ्स नफीस हथियार लेकर अंग्रेज का मुकाबला किया। जो लोग जंगे आजादी में शरीक बनते हैं और जंगे आजादी के ठेकेदार अपने आप को जताते हैं, उनसे 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिर ने हथियार उठाया था और 100 साल तक, 1 सदी तक, 100 साल तक तने तनहा अपने दम पर जंगे आजादी को लड़ा था। लेकिन 1857 में अपनों की गद्दारी, मीर जाफर की वजह से, मीर कासिम की वजह से और हथियार और माल न होने की वजह से हमारे बुजुर्ग अंग्रेज से शिकस्त खा गए बज़ाहिर। उस वक्त जो मुसलमानों का आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसके 4 बेटों की गर्दन को काटकर बादशाह के सामने तश्त में रख सजाकर उसके सामने पेश किया। बाप के सामने 4 बेटों के सर को कत्ल करके तश्त में सजाकर पेश किया और खुद बादशाह को गिरफ्तार करके काले पानियों में, रंगून में, जेल के अंदर कैद कर दिया और अंग्रेज ने इस मुल्क पर मुकम्मल कब्जा और इख्तिदार पर कब्जा हासिल कर लिया। उस वक्त ब्रिटिश में, लंदन में अंग्रेज वायसराय ने एक पार्लिमानी इजलास बुलाया और खुशी के शादियाने मनाए और फिर उसने ऐलान किया कि अब हम हिंदुस्तान में एक ऐसा निजाम बनाएंगे, अपने स्कूल बनाएंगे, अपने कॉलेज बनाएंगे और वहाँ अपने मजहब की तालीम देंगे। हम ऐसा पढ़ाएंगे उन बच्चों को कि वो जिस्म से और धड़ से हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन सोच और फिक्र और अकायद और नजरियात के एतबार से हम हिंदुस्तान के बच्चों को अंग्रेज बना देंगे। चुनाचे हजारों की तादाद में ईसाई पादरियों को, अपने मजहबी उलमा को, ईसाई मिशनरियों को हिंदुस्तान भेजा, पूरे मुल्क में फैलाया, अपने स्कूल बनाए और उन्होंने मुस्लिम बस्तियों में जाकर ये ऐलान किया ईसाइयों ने कि मुसलमानों, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को हमारे स्कूलों में दाखिल करो। हम मुफ्त में तालीम भी देंगे, मुफ्त में किताब भी देंगे, ड्रेस भी देंगे और उनको स्कॉलरशिप और वजीफा भी देंगे। उस वक्त के जो उलमा थे सर जोड़कर बैठे, मशवरा किया, दिन को मशवरा, रात को अल्लाह के सामने सजदे में सर रखकर रोए, गिड़गिड़ाए और कहा, इलाहा
ہمارا اقتدار چھن گیا، ہماری سلطنت ختم ہو گئی مسلمانوں کی، اب انگریز ہمارے ایمان کو بھی چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے اسلام کا بھی سودا کرنا چاہتے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے اسلام کی حفاظت فرما۔ اس وقت اللہ نے ان اکابر کے دل میں یہ بات ڈالی، الہام کیا کہ میرے علماء اگر ہندوستان میں ایمان کو، اسلام کو بچانا چاہتے ہو، اپنی مسجدوں کو، اپنے منبر و محراب کو، اپنے برقع کو، اپنی پگڑی کو، اپنی داڑھی کو، اپنی شرعی لباس کو اگر تم بچانا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی طریقہ اور ایک ہی حل اور ایک علاج ہے کہ پھر سے ہندوستان میں مدرسوں کو جاڑ بچھا دیا جائے۔ اسی کے تناظر میں 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی۔ اگلے سال سہارنپور میں ایک اور مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی، ندوۃ العلماء کی لکھنؤ میں، بنگال میں، بہار میں، آسام میں، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، چاروں طرف علماء نے مدرسے بنائے، بستی گیلے مسجد مکتب بنائے، اور پھر سے اعلان کیا علماء نے کہ مسلمانوں آپ اپنے بچوں کو اللہ کے لیے ہمارے حوالے کرو، ہم بھی مفت میں پڑھائیں گے، مفت میں کتاب دیں گے، مفت میں کھلائیں گے، اور ان کو ڈریس بھی دیں گے اور ان کو وظیفہ بھی دیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسوں کے حوالے کیا، یکے بعد دیگرے مدرسے بنتے چلے گئے۔ آج الحمدللہ اس ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مدارس اور مکاتب موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں لاکھ تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں، محدث موجود ہیں، مفسر موجود ہیں، مفتیان اکرام موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں داعی مبلغ موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علماء ہوں، یہ حفاظ ہوں، چہرے پر داڑھی ہو، سر پر پگڑی اور عمامہ ہو، ہمارے جسم پر شریعت کا لباس ہو، ہماری مسجدوں پر مینار، گنبد، مسجدوں کے منبر و محراب سے اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں، عورتوں کے جسم پر برقع، اور دعوت و تبلیغ کی جو یہ محنت چل رہی ہے آزادی کے ساتھ، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بہاریں، یہ انہی مدرسوں کی برکت اور دین ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے۔ پیچھے بھی کی دین کی خدمت، قرآن کی حفاظت آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے۔ یہ علماء، یہ مدرسوں کے مدرسین، مکاتب کے اساتذہ و معلمین، یہ قوم مسلم کے سب سے سچے ہمدرد، محسن اور مخلص ہیں، کیونکہ قوم کا، امت کا سب سے بڑا محسن اللہ کا نبی ہے اور علماء اس کے وارث ہیں اور اسی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور باقی رکھ رہے ہیں۔ موجودہ جو تعلیمی پالیسیاں ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اپنے کھیت میں، زمینداری میں، تجارت میں، ملازمت میں، کاروبار میں مشغول ہیں، علماء کی ایک ایک باتوں پر نظر ہے، آپ کے پاس موبائل، انٹرنیٹ موجود ہوتے ہوئے وہ بات آپ نہ دیکھتے ہو نہ سنتے ہو جو پوری قوم کے خلاف ایک لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ نئے بل پاس ہوئے، 2024 کا جو تعلیمی بل ہے اس کو اگر آپ سنیں اور پڑھیں تو خدا کی قسم نیند نہیں آئیں گی۔ علماء کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن سے، شریعت سے، مدرسوں سے، مکاتب سے دور کرنے کا مکمل پلان تیار کیا گیا ہے۔
ابھی چند مہینے قبل موجودہ اقتدار نے ایک بل پیش کیا اور اس کو منظور کرایا کہ کوئی بھی بچہ 14 سال کی عمر تک پرائیویٹ ٹیوشن نہیں پڑھے گا، یعنی مکتب میں نہیں جائے گا، مدرسے میں نہیں جائے گا۔ حکومت کی منشا یہ ہے کہ مسلم بچوں کو 14 سال تک مکتب سے، مدرسے سے، قرآن سے، اسلام سے دور رکھو۔ آپ بتاؤ، جو بچہ مکتب مدرسے سے اور قرآن کی تعلیم سے 14 سال تک دور رہ گیا، وہ خود بخود مرتد اور کافر بن جائے گا، اس کا باپ بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ان کا پلان انتہائی خطرناک۔ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم، اگر آپ اپنے جسم کی کھال بنا کر، کھال کی جوتی بنا کر ان مدرسے اور مکتب والوں کے پیروں میں پہنا دو، تب بھی ان کا احسان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اتنا اونچا کام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں مکتبوں میں، ان مدرسوں میں؟ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ناظرہ حفظ کرا رہے ہیں، اللہ کا علم، اللہ کی وحی اور قرآن کا علم مکتب اور مدرسے کا استاد آپ کے بچے کے سینے میں بھر رہا ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ نے رسول اللہ کے سینے میں علم کی روشنی کا ایک چراغ جلایا تھا، قرآن کا، حدیث کا، شرعی علوم کا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چراغ سے 1.25 لاکھ صحابہ کے سینوں کو روشن کیا، ان کے دلوں میں وہ چراغ جلایا۔ صحابہ نے تابعین کے سینوں میں وہ چراغ جلایا۔ چلتے چلاتے اس چراغ کی روشنی جو رسول اللہ اور صحابہ کے سینوں میں جل رہا تھا، آپ کی مسجد کا جو استاد ہے اس کے سینے میں بھی علم کا، قرآن کا، وحی کا وہ چراغ جل رہا ہے، اور آپ کی بستی کے 200 بچوں کے سینوں کو وہ روشنی دے رہا ہے۔ کتنا اونچا کام کر رہا ہے بھائی۔ قرآن پڑھا رہا ہے، سینکڑوں حدیثیں زبانی یاد کرا رہا ہے، مختلف اوقات کی مختلف دعائیں ان کا استاد ان کو یاد کرا رہا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل، ان کے عقائد کو درست کرا رہا ہے۔ یوں کہیے مختصراً کہ آپ کے بچوں کو صحیح معنی میں انسان اور صحیح معنی میں سچا مسلمان اگر کوئی بنا رہا ہے تو وہ آپ کی بستی کا مکتب کا استاد۔ عظیم محدث عبداللہ ابن المبارک اتنے بڑے محدث ہیں جن کے سبق میں 40,000 طلبہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر مکتب اور مدرسے کے علماء اور اساتذہ نہ ہو جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، انسان اور مسلمان بنا رہے ہیں، اگر یہ اپنا کام چھوڑ دیں، جیسے مفتی ابراہیم صاحب فرما رہے تھے، حضرت تھانوی کا ایک ارشاد کہ مسلمانوں تم یہ چاہتے ہو کہ ہم چندہ دیتے ہیں تب یہ کام کرتے ہیں، لعنت ہے اس سوچ پر، اس فکر پر، تم اپنا چندہ روک لو۔ یہ مکتب اور مسجد کا استاد بھی تجارت کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا، ملازمت کرے گا، اس کے ہاتھ پیر وہ بھی کمائے گا، ذہن و دماغ اس کو بھی ہے، وہ بھی تجارت کر سکتا ہے، لیکن ان کا احسان ہے کہ دین کا جو کام ہر مسلمان کو کرنا تھا، آپ کے ذمے کا کام یہ علماء کر رہے ہیں۔ قدر پہچانیے اور ان کی نصرت اور مدد کی۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر یہ علماء نہ ہوں جو آپ کے بچے کو صحیح معنی میں انسان اور سچا مسلمان بنا رہے ہیں، لصار الناس مثل البہائم، اگر یہ کرنا چھوڑ دیں
تو انسان جانوروں جیسی زندگی گزار. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان علماء سے، ان مکتبوں سے، ان مدرسوں سے، ان میں کام کرنے والے قوم کے سچے ہمدردوں سے محبت کریں، قدر کریں. خدا کی قسم، آپ کا اور آپ کے بچے کا اگر کوئی محسن ہے، مخلص ہے، تو وہ یہ علماء کی جماعت ہی ہے. آپ سب جانتے ہیں جتنے بھی ڈگری یافتہ لوگ ہیں، جو جس فن کا ماہر ہے، وہ اپنے فن کو بیچ رہا ہے اور اس سے دنیا کما رہا ہے. آپ دیکھو، وکیل کے پاس جاؤ، جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا کیس لڑتا ہے آپ کا، ہزاروں کی لاکھوں کی فیس آپ سے لیتا ہے. جج کے پاس جاؤ، پہلے پیسہ بعد میں بات سنے گا. پولیس کے پاس جاؤ، سفارش کرو، بغیر پیسے کے کچھ نہیں ہوگا. الور ہاسپٹل جاؤ، بیراڑی جاؤ، ایک ڈاکٹر سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے 1 سیکنڈ آپ سے بات کرنی ہے. خدا کی قسم، آپ اس کے کمرے میں نہیں پہنچ سکتے جب تک 500 روپے کی آپ پرچی نہ کٹا. اپنے فن کو بیچ رہے ہو، دنیا کما رہے ہیں. مزدور کے پاس جاؤ، چاہے مسجد کا کام ہو، 600 روپے لے گا، بیڑی ماچس لے گا، گرمی میں شکنجی لے گا، چپڑی روٹی لے گا. مزدور مستری کے پاس جاؤ، 1000 روپے پہلے لے گا، تب جا کر چند گھنٹے آپ کا کام کرے گا. ارے اس مدرسے میں پہنچو، 24 گھنٹے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینوں نہیں، سالوں، اور اپنی موت کے آخری لمحے تک سچا محسن فری میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ وقت کے علماء ہیں، وقت کے مدرسین ہیں، وقت کے مفتیان اکرام. 24 گھنٹے کے ملازم، چاہے مسجد کا ہو، چاہے مدرسے کا ہو. بتاؤ بھائی یہ ہے کہ نہیں؟ یہ میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. 24 گھنٹے کا ملازم. آدھی پہ ٹیک دو پریائی میں مول صاحب سو رہا ہے، فون کی گھنٹی بجی. گھنٹی ہم چالو اس لیے رکھتے ہیں، نہ جانے کس کو کیسا مسئلہ، کوئی جنازہ ہے، کوئی نماز کا مسئلہ ہو، کوئی آڑا وقت ہو، لوگ فون کریں گے مسئلے کے لیے. رات میں 4 بجے بھی فون، لوگ جی مول صاحب میں نے اپنی بہو طلاق دے دی، عدت کتنے دن میں بیٹھوں. آ رہے تھے سمجھ میں؟ اتنی جہالت ہے. مرد پوچھ رہا ہے میں عدت کس میں ہے؟ بیوی پر. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بیوی کو طلاق دے دی، کتنے دن کی عدت میں بیٹھ جاؤں جی؟ میں نے ساری زندگی عدت میں بیٹھ رہے. نالائق، عدت گزارنا عورت کا کام ہے تیرا. دوپہر میں سو رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، لوگ جی طلاق کا مسئلہ جی آپ بتائیو. کنواں میں منہ سی گر گئی جی، کیک ڈول نکالا. رات میں جاؤ، دن میں جاؤ، خدا کی قسم 1 پیسہ نہ مطالبہ کرتے ہیں، نہ تم دیتے ہو، نہ وہ مانگتے ہیں. سب سے کم تنخواہیں اس دنیا میں اگر کسی طبقے کی ہے تو وہ مدرسوں کے مدرسین اور مسجد کے امام. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں. امریکہ کے مبصرین کی ایک جماعت نکلی ساری دنیا میں سروے کرنے کے لیے. انہوں نے پوری دنیا گھومی اور انہوں نے جو رپورٹ پیش کی وہ عجیب. ایک بات ایسی ہے کہ اس میں سر پکڑ کر افسوس کرنا چاہیے، اور دوسری بات خوشی کی ہے. ان مبصرین نے جو نظریہ پیش کیا، جو رپورٹ پیش کی، اس میں لکھا کہ ہم نے پوری دنیا کو دیکھا
اور لوگوں کی آمدنی کو جانچا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ساری دنیا میں سب سے کم تنخواہ مسجد کے امام اور مدرسے کے استاد کی 8,000 6,000 بمشکل 10 اور 12,000 اور ایک مزدور کی جو سرکاری تنخواہ ہے 18,000 روپے مزدور سے بھی گیا وہ مفتی وہ عالم جو قوم کا مقتدا ہے جو قوم کا رہبر ہے جو قوم کا مخلص ہے اس کی تنخواہ مزدور سے بھی گئی اس کی 18,600 روپے روز سے اور ایک عالم کی تنخواہ 10,000 یہ انہوں نے رپورٹ پیش کی دوسری بات انہوں نے کہا لیکن ہم نے دیکھا ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ سکون اور عزت اور راحت کے ساتھ اگر کوئی لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی یہی لوگ ہیں پریش کے نیل کے لتا عطر نماز کا اہتمام جہاں کے نکل جائے رومال صاحب کون سے خوشبو ہے ذرا بتائے کروڑ پتی بھی وہ خوشبو نہیں لگاتا جو 6,000 کا ملا جی استعمال کرتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو جو اللہ کے دین کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی آپ اپنے مکتبوں کی مدرسوں کی ان کے پڑھانے والوں کی قدر کرو حدیث سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 طرح کا آدمی بن 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا اہد عالما اے مسلمان اگر ہو سکے تجھ سے تو تو عالم بن جا عالم نہیں بن سکتا متعلما طالب علم بن جا طالب علم نہیں بن سکتا او سامعا علماء کی سننے والا بن جا اگر یہ 3 بھی نہ بن سکے تو 4تھا بن جا او محبا لہو عالم سے محبت کرنے والا بن جا کوئی ایک بن جا تیرا بیڑا پار ہے عالم بنے تو کامیاب طالب علم بنے تو کامیاب ان کی سن کر ان پر عمل کرنے والا بنے تب بھی بیڑا پار ہے یا علماء سے محبت کرنے والا بن فلا تکن الخامسہ 5واں مت بن کیا 5واں علماء سے مدرسے والوں سے حسد کینہ بغض نفرت چڑ دشمنی نہ رکھ فتہلک اللہ کا رسول فرماتا ہے ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو علماء سے مکاتب اور مدارس کے پڑھانے والوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے ان کی قدر اور ان کا احترام کرنا چاہیے کریں گے بھائی انشاءاللہ مکتب اور مدرسے کے ساتھ سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو مکتب کے حوالے کرو ایک بھی گھر ایسا نہ رہے کہ جس کا بچہ اور بچی مکتب سے جڑا ہوا نہ ہو ان کو دین سکھاؤ قرآن سکھاؤ یعنی ان کو سچا مسلمان بناؤ میں کہتا ہوں ماں باپ مسلمان ہیں ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی رہے اس بچے کو آپ کو مسلمان بنانا پڑے گا یہ شریعت کہتی ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ کل مولود یولد علی الفطرہ ماں کا ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان کے چاہے کافر کے چاہے یہودی کے چاہے نصرانی کے کسی بھی گھر میں پیدا ہو ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر آتا ہے
لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس گھر کا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ ماں باپ اگر کافر ہے، ماں باپ یہودی ہیں، بچہ یہودی، ماں باپ عیسائی ہیں، بچہ عیسائی، ماں باپ مجوسی ہیں، بچہ مجوسی، ماں باپ مشرک ہیں تو بچہ مشرک پیدا ہو جاتا ہے۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ خدا کے لیے غلط ماحول کو اگر ہمیں ختم کرنا ہے اور غلط ماحول سے اپنے معصوم بچوں کو بچانا ہے تو آپ اپنے بچوں کو اپنے مکتب اور مدرسے کے حوالے کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ما نحل والد ولدا من نحل الا من ادب حسن۔ جو باپ، جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اور اس کو کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے تو بچے کا گفٹ زمین نہیں، جائیداد نہیں، بینک بیلنس نہیں، گاڑی کوٹھی بنگلہ نہیں۔ بچے کو اگر گفٹ دینی ہے تو اس کو دین کا علم دے جاؤ، اس کو قرآن سے جوڑ کر چلے جاؤ، یعنی مکتب مدرسے میں اس کو داخل کرا۔ یہ سب سے بڑی محبت ہے باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مکتب سے، مدرسے سے نہیں جوڑا، ان کو سچا مسلمان نہیں بنایا تو پھر وہی ہوگا جو تماشا اس وقت آپ اپنی آنکھوں سے آئے دن دیکھ رہے ہو۔ میوات میں بے دینی کا، جہالت کا، فحاشی کا، بے حیائی کا، عریانیت کا جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان بچوں کو مکتب اور مدرسے سے نہیں جوڑا۔ آج میوات کے اندر ایسا بے دینی کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ الامان الحفیظ آپ کی جس میوات کو دیکھنے کے لیے دنیا کے آخری کنارے سے، مکے مدینے سے تمنائیں کر کے، خواہشات لے کر، منت مان کر اس علاقے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ اللہ ہم کو وہ علاقہ دکھا جہاں سے دین کا یہ مبارک دعوت و تبلیغ کا مسعود سلسلہ جاری ہوا ہے۔ وہ کیسی قوم ہے، وہ کیسے لوگ ہیں جن سے اللہ نے آخری زمانے میں وہ انقلابی کام لیا ہے جو کسی زمانے میں 1400 سال پہلے حضرات صحابہ سے لیا تھا۔ یا اللہ ہمیں وہ علاقہ دکھا۔ آتے تھے لوگ، آج ہمارے بچوں نے، ہماری بچیوں نے اور خود ہم نے میوات کو ایسا بدنام کر دیا ہے کہ میوات کو دیکھنا تو دور ہے، اس علاقے کا نام سننا بھی پسند نہیں کر رہے لوگ۔ آپ دلی سے کسی ٹیکسی والے کو میوات میں نہیں لا سکتے، اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میوات جا رہا ہے، وہ بھاڑے سے منع کر دے گا کہ میں اس علاقے میں نہیں جا سکتا۔ آج آپ کے علاقے میں ہر چوراہے پر، ہر نکڑ پر پولیس کا پہرا ہے، ہر راستے پر بورڈ لگے ہوئے ہیں تنبیہ کے، ساودھان، یہ چوروں کا، یہ لٹیروں کا، یہ فراڈیوں کا علاقہ ہے۔ یہ ماحول کس نے پیدا کیا؟ یہ ہمارے بچوں نے پیدا کیا۔ کون؟ وہ بچے جو مکتب اور مدرسے سے اور قرآن سے اور اسلام کی تعلیم سے دور ہیں، یہ انہوں نے ماحول پیدا کیا علاقے کے اندر۔ اور اس میں قصور اور برابر کا جرم ہمارا بھی ہے، ذمہ داروں کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے۔ ماں نے اپنی بچی کی، باپ نے اپنے لڑکے کی تربیت کی فکر نہیں کی، جوان ہوا،
وہ جوان بہک گیا، ایسا بہکا، کیا جوا، کیا سٹا، کیا شراب، کیا نشہ، کیا اولیکس، فرار، زنا، بدکاری، الامان الحفیظ، کہاں تک گناہ گناہوں میں آپ کو؟ آج ہمارا جو جوان جو عیاری مکاری کا مظاہرہ کر رہا ہے، شرم کو بھی شرم آ جائے، وہ مظاہرہ مسلم نوجوان ہمارے علاقے میں آج کر رہا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، ان کا سر غیر اسلامی، ان کی سر کی کٹنگ اسلام کے خلاف، چہرے پر داڑھی نہیں، جسم پر شرعی لباس نہیں، ہاتھ میں کڑا کرپان پہن رہا ہے، دھاگا باندھ رہا ہے۔ کون؟ میرا اور آپ کا بچہ۔ اس نالائق کو کلمہ یاد نہیں، رسول اللہ کا نام یاد نہیں ہے، مذہب کیا ہے، ہماری کتاب کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ نماز سے دور، روزے سے دور، مسجد سے دور، علماء سے دور، دینی جلسوں سے دور، ماں باپ سے دور۔ ان کی راتیں، ان کے دن کتنے سیاہ گزر رہے ہیں، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جوئے میں، سٹے میں، شراب میں، اولیکس میں، فراڈ میں، زنا میں، قتل میں، قوم کا نوجوان آج گرفتار ہو چکا۔ تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہیں، پورا جسم سر سے لے کر پیر تک ہمارا معاشرہ داغدار ہو چکا ہے۔ وہ کون سا عیب ہے جو آج ہمارا جوان نہیں کرتا؟ اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اس ایک حدیث کو سنو، میں پھر اپنی بات ختم کروں گا۔ توجہ سے، عمل کی نیت سے سنو میرے بھائی۔ ایک حدیث میں 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، بدقسمتی سے وہ چاروں باتیں آج ہمارے معاشرے میں مکمل پائی جا رہی ہیں۔ جس وقت آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی، اس وقت تو ان برائیوں کے بارے میں سوچنا بھی غلط تھا۔ مردوں میں صحابہ تھے، عورتوں میں صحابیات، اعلیٰ درجے کے اخلاق۔ کیسے اخلاق؟ اسلامی اخلاق، رسول اللہ کی سیرت، آپ کا کردار، حیا، شرف، عدل، ہمدردی، مساوات، یہ اسلامی اخلاق ہیں جو اس معاشرے میں 100% پائے جاتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤں، مسلمانوں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکے۔ حضرت عمر کا دور ہے، امیر المومنین ہیں، انصاف ان کا مشہور ہے۔ مدینے میں ایک دیہاتی آیا، غریب آدمی، پھٹا پرانا لباس، وہ جنگل میں دور مدینے سے اجاڑ بیابان میں رہتا تھا، جھونپڑی گھیر رکھی تھی، اکیلا رہتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، فاقہ جا رہا تھا، ان کو کھانا پینے کا سامان لینے کے لیے باپ مدینہ آئے۔ کچھ دن پہلے اس کے ہاتھ سے غلطی سے ایک آدمی مر گیا تھا۔ جب یہ مدینہ پہنچا تو اس مرحوم کے 2 بیٹے مدینے میں مل گئے اور انہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا اور گریبان پکڑ کر حضرت عمر کے دربار میں لے گئے اور فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کی عدالت سے انصاف چاہیے، اس آدمی نے میرے باپ کو مارا ہے۔ 2 بیٹے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہ لوگ صحیح کہتے ہیں۔ فرمایا تو پھر تجھے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تیرا بھی گردن اڑائی جائے گی، قصاص لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ جو سزا دیں منظور ہے، لیکن اللہ کے لیے 3 دن کی مہلت مجھے دے دیں۔ بیابان میں جنگل میں میرے بچے ہیں، معصوم ہیں، کئی دن کا فاقہ ان کا ہے، ان کو سونا لینے کے لیے یہاں آیا تھا،
آپ مجھے اجازت دیں میں یہ سودا ان کو دے دوں، آخری مرتبہ بچوں سے مل لوں، ان کو دیکھ لوں، ان کو زندگی کے بارے میں بتا کر چلا جاؤں۔ اگر آپ نے مجھے یہاں مار دیا تو میں اکیلا نہیں، فاقے سے میرے بچے مر جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا باپ کہاں گیا اور کس جرم میں مارا گیا۔ آپ اللہ کے لیے 3 دن کی مہلت دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر جو چاہے آپ مجھے سزا دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، جرم ثابت ہو گیا تو ابھی سزا ملے گی۔ اس نے دہائی دی تو حضرت نے فرمایا کہ اس مجمع میں سے اگر کوئی آدمی تیری ضمانت لے لے تو تجھے میں 3 دن کی مہلت دے سکتا ہوں، ان میں سے کہوا دے کسی سے۔ اب اس نے سب کو دیکھا للچائی نظروں سے، تو کہہ دے تو کہہ دے تو کہہ دے، کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور کیسے دے؟ اس کو کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، اور ضمانت دینے کا مطلب سمجھتے تھے کہ اگر یہ وقت پر نہیں آیا تو اس کی گردن کٹے گی جو ضمانت دے گا۔ یہ ضمانت کوئی کھلواڑ نہیں تھا، اسلام کا عدل قانون تھا۔ جب اس نے خوب دعائی دی تو ایک مجمع میں سے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا امیر المومنین میں اس آدمی کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا سوچ لے اگر نہیں آیا تو تیری گردن اڑے گی۔ فرمایا مجھے منظور ہے۔ آپ کیسے ضمانت دیتے ہو؟ فرمایا اس آدمی کے آنسو اور اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ سچا آدمی ہے، میں اس کے اعتماد پر ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، 3 دن کی مہلت ملی۔ تیسرا دن آیا، دوپہر گزری، ظہر کا وقت ختم، عصر کا وقت شروع، مجمع لگ گیا کہ دیکھو آج کیا ہوتا ہے۔ لوگ آگے ٹک ٹکی باندھ کر ادھر دیکھ رہے جہاں سے اس کو آنا تھا۔ شام ہو گئی، وہ آدمی نہیں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو ذر نہیں آیا، وہ گردن تمہاری نپے گی۔ فرمایا امیر المومنین دن کا ابھی کچھ وقت باقی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ مسلمان بالضرور یہاں حاضر ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو ابو ذر کی گردن حاضر ہے، آپ کی تلوار ہوگی اور میری گردن ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ دن چھپنے میں تھوڑا سا ٹائم باقی تھا، ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا وہ مسلمان آ کر مجمع میں گر گئے۔ امیر المومنین گردن حاضر رہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ اپنا انصاف پورا کر۔ میرے بھائی مجمع میں سناٹا۔ حضرت عمر نے فرمایا ان جوانوں سے کہ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو۔ پہلے بھی کہا تھا، اب فرمایا کہ معاف کر دو، اس کی جان بخش دو ورنہ ہم اس کو قتل کریں گے۔ فرمایا نہیں، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ جلاد کو بلایا گیا، تلوار کو سونتا گیا۔ یکایک ان جوانوں نے کہا یا امیر المومنین انا قد عفانا عنہ، ہم نے اس اپنے مجرم کو معاف کر۔ مجمع میں خوشی، سب لوگ خوش ہو گئے، ان کو شاباشی دینے لگے کہ تم نے معاف کر دیا، اللہ تمہیں تمہارا بھلا کرے، اس کے بچوں کی زندگی کا واسطہ تم نے اس کو معاف کر دیا۔ معاف ہو گیا، لیکن اگلا مرحلہ حضرت عمر نے پوچھا سب سے پہلے اس آدمی سے کہ بھائی یہ بتا، تو جنگل کا آدمی تھا، تو چاہتا تو دوسرے ملک بھاگ سکتا تھا، تجھے کون جانتا ہے، تو اپنی جان بچا سکتا تھا، تو کیوں آیا اپنی جان قربان کرنے کے لیے؟ فرمایا امیر المومنین بے شک میں بھاگ کر اپنی جان بچا سکتا تھا، کسی دوسرے ملک میں جا کر رہ سکتا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں چاہا کہ کوئی دنیا والے یہ نہ کہنے لگے کہ اسلام کے اندر وعدہ وفا کی کوئی چیز نہیں ہے، وعدے کی سچائی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام کا عظیم اخلاق ہے کہ جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ انہو کان صادق الوعد، اسماعیل ہو
یہ رسول اللہ ہو۔ وہ وعدے کے ایسے پکے تھے، ایک تاجر نے رسول اللہ سے کوئی سونا خریدا اور پیسے لینے کے لیے گھر گیا، ایک کنویں پر جنگل میں آپ کو بٹھایا کہ آپ یہاں بیٹھو، میں پیسے لے کر آ رہا ہوں، قربان جائیے۔ ایک نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک میرے آقا نے اس آدمی کا کنویں کی مڈیر پر بیٹھ کر انتظار کیا۔ انہو کان صادق الوعد، یہ وعدہ مومن کی شان ہے۔ المومن اذا وعد وفا، مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو سچا کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف ورزی کرے، وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ ہم بھی وعدہ کر رہے ہیں رات دن، بتاؤ کون ہم میں سے وعدہ نبھا رہا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے حاضر ہے۔ امیر المومنین، کل کو کوئی یوں نہ کہہ دے کہ اسلام کے اندر وعدے کی سچائی نہیں ہے، اس بات سے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے میں گردن کٹانے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ وعدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام کے اخلاق۔ حضرت عمر نے ابو ذر سے پوچھا کہ ابو ذر، تم تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے، تم نے اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لی؟ کیسے اس کی ضمانت دی اجنبی آدمی کی؟ اگر نہیں آتا تو تیری گردن کٹ جاتی، تجھے اس کا خیال نہیں آیا؟ اور میں امیر المومنین جانتا تھا، لیکن اگر میں اس کی ضمانت نہ دیتا تو کل کو لوگ یہ کہتے کہ ارے اسلام کیسا مذہب ہے کہ اس کے اندر ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اسلام کی ہمدردی کے اخلاق کو رہتی دنیا تک کے لیے بتایا ہے کہ اسلام کے اندر ایک دوسرے کے لیے اتنی ہمدردی ہے کہ اگر دوسرے کی ہمدردی میں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا ہمدردی کا اخلاق۔ بتاؤ ہم میں کون کس کی ہمدردی؟ ہم تو رات دن ایک آدمی سے تو میں ہو گئی، تھانے دار کو 1 لاکھ کی گڈی دیں گے کہ اس کے 76 مار دیں، اس کی ایسی کی تیسی کر دیں، اس کو گرفتار کر دیں۔ کہاں اخلاق؟ یہ اسلام کا خلق ہے، ہمدردی، وعدے کی سچائی۔ حضرت عمر نے ان دونوں بھائیوں سے پوچھا کہ تم نے پہلے تو معاف نہیں کیا، اپنے باپ کے قاتل کو کیسے معاف کیا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، ہم نے اس لیے معاف کر دیا کہ کل کو دنیا والے یہ نہ کہیں کہ اسلام کے اندر معافی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ معافی اسلام کا اخلاق عظیمہ ہے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم معاف کرو، درگزر کرو۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا رسول اللہ کی شان ہے۔ کفار مکہ نے 13 سال تک ظلم ڈھایا تھا آپ پر، آپ کے محبوب صحابہ پر۔ جب آپ نے مکے کو فتح کیا تو مکہ کا کافر مجمع حرم میں جمع تھے اور ڈر رہے تھے کہ آج محمد نہ جانے کیسے کیسے بدلہ لے گا، ایک ایک گناہ کا بدلہ لے گا۔ قربان جائیے آپ کے اخلاق پر۔ آپ نے کعبہ میں 2 نفل پڑھے اور مسکراتے ہوئے کعبے کے دروازے سے باہر آئے اور مکہ کے لوگوں سے پوچھا ما ظنکم بی، آج تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ تم نے 1 سال نہیں 13 سال تک میرے صحابہ کو ستایا ہے، ان کے جسم سے کھال کو کھرچا ہے، نوچا ہے، تپتے انگاروں پر لٹایا ہے، چلچلاتی دھوپ میں تم نے صحابہ کی ننگی پشتوں کو رگڑا ہے، میری بی بی سمیہ کی رانوں کو تم نے بیچ میں سے چیر دیا گیا، صحابہ کی گردنیں تم نے کاٹی ہیں، بچوں کو تم نے یتیم کیا ہے، عورتوں کو تم نے بیوہ کیا ہے۔ بتاؤ آج میں تم سے کیسا بدلہ لوں گا؟ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ مکہ کے کافروں نے کہا اِنَّا نَظَنُّ بِكَ اخٌ کریم و ابن اخ کریم، یا رسول اللہ ہم تو آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، آپ شریف بھائی ہیں ہمارے اور شریف باپ کے بیٹے ہیں۔
قربان جائیے رسول اللہ کے اخلاق پر. آپ نے اعلان فرما دیا اے مکہ کے لوگوں تم نے جو ظلم کیا تم جانو میں آج اعلان کرتا ہوں عام معافی ہے. لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء. جاؤ آج تم پر کوئی طعن نہیں, کوئی تشنیع نہیں, کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا. تم میری طرف سے آزاد ہو, میں نے تم سب کو معاف. ابو سفیان اسلام سے پہلے رسول اللہ کا جانی دشمن, اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فکان آمنا. آج جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے, کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے. یہ اسلام کا اخلاق. میرے بھائی ہمارے معاشرے میں رات دن خلفشار لڑائیاں ہو رہی ہیں لیکن معافی کا کوئی حصہ ہمارے سینے میں نہیں, معاف نہیں کرنا. خدا کے لیے معاف کرنا سیکھو, یہ اسلام کا عظیم خلق ہے. ایسے اخلاق تھے ہمارے نبی کے اور صحابہ. ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. کامل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں. تو اپنے اخلاق کو سدھاریں گے نا بھائی. تو میں وہ حدیث سنا رہا تھا, وہ سنا کر اپنی بات ختم کرو. آپ نے فرمایا کیف بکم, اے مسلمانوں تمہارا ایمان اس وقت کہاں چلا جائے گا, کس کام کا رہ جائے گا تمہارا ایمان. لعنت ہوگی تمہارے ایسے وقت کے ایمان اور اسلام. اتنا گر جاؤ گے, اتنا گر جاؤ گے. اذا طغى نساؤكم وفسق شبان. پہلی بار تمہاری عورتیں آوارہ بے حیا سرکشی پر اتر آئیں, تمہارے جوان بدکردار ہو جائیں گے, فاسق ہو جائیں گے, کرمنل بن جائیں گے, جرائم پیشہ بن جائیں. آج افسوس صد افسوس کہ ہمارا معاشرہ ان دونوں برائیوں میں گرفتار. ہماری گھر کی عورتیں بھی ہمارے جوان بھی وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے 1450 سال پہلے فرمایا. تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی, نماز سے دور, روزے سے دور, پاکی ناپاکی کے مسائل سے اجنبی ہو جائیں گی اور بے حیائی کا, بے شرمی کا مظاہرہ کریں. میرے بھائیوں آج ہمارے گھروں میں بے حیائی کا فتنہ گھر گھر میں پہنچ چکا ہے. آپ سب ذمہ دار ہیں, بڑی تعداد میں میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. خدا کے لیے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سنو اور اس پر عمل کرو. سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو, بچیوں کو. طغى نساؤكم, تمہاری عورتیں بے حیا ہو جائیں گی, بے لباسی کا فتنہ عام ہو جائے گا. ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس بھی ہوگا پھر بھی وہ شریعت کی نظر میں ننگی ہوگی. رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات. آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ اس امت کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں ایسا لباس پہنیں گی کہ کپڑا پہننے کے باوجود اللہ کی نظر میں, رسول اللہ کی نظر میں, شریعت کی نظر میں وہ ننگی ہوں گی, برہنہ ہوں. کیا مطلب؟ لباس ایسا کشاف اور باریک پہنیں گی جس سے جسم نظر آ جائے, سر کے بال نظر آ جائیں. میرے بھائیوں, ماں بہنوں, ایسا لباس جس سے اندر کی سمیج, بنیان یا کھال کا رنگ نظر آ جائے, ایسا لباس شریعت کی نظر میں کوئی لباس نہیں, وہ ننگی ہیں. بتاؤ یہ فتنہ گھر گھر میں ہے کیا؟ یہ میرے گھر میں بھی ہے, آپ کے گھر میں بھی. یہ وہ کڑوا جھوٹ ہے جو آپ کو پینا پڑے گا, یہ وہ کڑوی سچائی ہے جو آپ کو ماننی پڑے گی. باریک لباس کا فتنہ عام, جارجٹ کا لباس,
الامان الحفیظ، سب کچھ کھلا ہوا۔ دوسری قسم لباس ہوگا، مہی نہیں ہوگا، باریک نہیں ہوگا، جسم اس میں سے نہیں دکھے گا، لیکن اس کی بناوٹ، اس کی سلائی اتنی فٹنگ اور چست ہوگی کہ جس سے بدن کے ابھار اور بدن کے اعضاء اور محاسن دکھائی دیں۔ جو پردے کا اور لباس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا اس کپڑے سے۔ ایسا لباس بھی شریعت کی نظر میں کوئی لباس نہیں ہے۔ آج ہماری بہو بیٹیاں اتنی ٹائٹ قمیص پہنتی ہیں کہ دوسرے کی مدد سے اس کو نیچے کھسکانا پڑتا ہے۔ یہ لباس بھی عام ہے، شریعت کی نظر میں ننگا پن ہے۔ کچھ بدن چھپے گا، کچھ اگڑے گا، آدھا ڈھکا آدھا چھپا، یہ بھی عام ہے۔ ہماری بیٹیوں کا لباس ایسا ہو رہا ہے کہ گلا گریبان کشادہ ہے، کھلا ہوا سینہ اس سے دکھائی دے رہا ہے۔ لعنت ہے، ساس بھی، سسر بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی اس حسن کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قمیص کے چاک اتنے اونچے ہیں کہ جس سے کوکھ نظر آ رہی ہیں۔ شریعت کی نظر میں یہ کوئی لباس نہیں۔ اور سنا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا اور آپ کا نبی فرما رہا ہے، ایسی عورت مسلمان نہیں ہو سکتی وہ فاطمہ، عائشہ، خدیجہ ازواج مطہرات کی کنیز نہیں ہو سکتی، باندی نہیں ہو سکتی۔ وہ شیطان کی ایجنٹ ہے اور یہود و نصارہ اور انگریز کے مشن کو پورا کرنے والی عورت ہے۔ کون؟ مائلات ممیلات۔ ان عورتوں کا مقصد غیر محرم مردوں کو اپنی طرف کھینچنا اور اپنے آپ کو دوسروں پر مٹانا اور اپنے ان کی طرف مائل ہونا، یہی ان کا مقصد ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ ہماری بچی ہے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، اگر آپ نے اپنی بچیوں پر، اپنے گھر کی عورتوں پر نظر نہیں رکھی، ان کے اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے پر، ان کے لباس پر، ان کے نماز روزے پر، تو خدا کی قسم چاہے کتنے بھی بڑے دیندار ہوں، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا نبی فرما رہا۔ سلاسل، تین طرح کے مسلمان ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بولے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف محبت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے صاف کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ولم یرح رائحۃ الجنت، اور وہ جنت تو دور جنت کی مہک بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ کون؟ تین طرح کے مسلمان۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم وہ تین آدمی نہیں بنیں گے۔ کہو انشاءاللہ ہم تین آدمی نہیں بنیں گے، ورنہ تباہی ہے ہمارے لیے۔ کون تین آدمی؟ مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب کا پیتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اب تو ہمارا جوان شراب کا نشہ کوئی چیز نہیں ہے، اس میں ہیروئن، گانجا، افیم، انجیکشن، کورکس کی شیشیاں، ایسی ایسی نشیلی ادویات سے قوم کا نوجوان نشہ کر رہا ہے جو ایک رات کا نشہ ہزاروں روپے میں کر رہا ہے۔ سنو ذرا، وہ جو بچے نشہ کر رہے ہیں
وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ سمجھاؤ ان کو، ایک بار نہیں 10 بار سمجھاؤ، اللہ کے لیے سمجھاؤ ان کو۔ نہیں سمجھایا تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی آئے، پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ شراب کا عادی کتنا بڑا جرم ہے بھائی، سنیے ذرا حدیث میں، جو آدمی شراب پیتا ہے یا کوئی بھی حرام نشہ کرتا ہے وہ بغیر توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جس کو شراب کی لت لگ گئی اس کو توبہ کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی لت ہے۔ بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے نشیڑی، کیا ہوگا؟ لقی اللہ اسود وجهه ساقطا لسانه على صدره ويسيل عنها قيح ودم، اللہ کے دربار میں پہنچے گا، چہرہ سیاہ ہوگا، زبان بڑھ کر سینے پر لٹک رہی ہوگی، اور اس زبان سے پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا۔ شارب الخمر کعابد البصر، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا ایسا مجرم ہے جیسے مندر میں بت کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا۔ بتاؤ کیا بچا بھائی؟ کیا فرمایا؟ شراب پینے والا یا حرام نشہ کرنے والا ایسا ہے جیسے بت کے سامنے مندر میں سجدہ کرنے والا۔ اللہ 1400 سال پہلے کا فرمان سنو، اللہ سنو سنو، آپ نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا، من مات سکران عاین ملک الموت وهو سکران، جو نشہ کرتا ہے اس کا جب آخری وقت آئے گا دنیا میں، ملک الموت آئے گا روح نکالنے کے لیے، اللہ اس کو تب بھی نشے کی حالت میں کر دے گا۔ بتاؤ جس کی روح نکلے اور وہ نشے کی حالت میں ہو، اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور سنو، وَأُدْخِلَ قَبْرَهُ وَهُوَ سَكْرَانٌ، اس کو قبر میں دفناؤ گے تب بھی نشے کی حالت میں ہوگا۔ وَعَايَنَ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا وَهُوَ سَكْرَانٌ، منکر نکیر آئیں گے قبر میں حساب کے لیے تب بھی وہ نشے کی حالت میں ہوگا۔ وَيَتَوَقَّفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ يَوْمَ الْمَحْشَرِ وَهُوَ سَكْرَانٌ، قیامت کے دن اٹھے گا، میدان محشر میں پہنچے گا، خدا کی قسم تب بھی وہ نوجوان نشے کی حالت میں ہوگا۔ وَمَقْعَدُهُ فِي وَسْطِ جَهَنَّمَ فِي سَكْرَاتٍ، نشیڑیوں کا جہنم کے بیچو بیچ ایک طبقہ ہے، تمام شرابیوں کو، نشہ کرنے والوں کو اللہ جہنم کے اس طبقے میں پھینک دے گا، پھر اس کو پیاس لگے گی، آگ اس کو جھلسائے گی، پیاس لگے گی، کہے گا اسقونی، مجھے پلاؤ، میرا گلا خشک ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے، وَسُقُوهُمْ بِطِينَةِ الْخَبَالِ، اے فرشتوں اس نشیڑی کو طینۃ الخبال کے جام بھر بھر کے پلاؤ۔ صحابہ نے پوچھا وما طینۃ الخبال، اللہ کے رسول یہ کیا چیز دی جائے گی پینے کے لیے شرابیوں کو؟ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، فرمایا طینۃ الخبال کیا ہے؟ نہر یجری من فرج المومسات، جو مسلمان عورت دنیا میں زنا کر کے جائے، بغیر توبہ کے مر جائے، قیامت میں اس کی شرمگاہ سے ایک نہر بہے گی، اس کو نہر خبال کہا جاتا ہے، اس کی خون اور پیپ کی وہ نہر ہوگی، اتنا بدبودار پیپ ہوگا جو شرابی کو پینے کے لیے دیا جائے گا کہ جہنمی اپنا عذاب بھول جائیں گے اس کے عذاب کی بدبو کے سامنے۔ یہ شرابی کو پینے کے لیے دیا جا رہا میرے بھائی، بچو اسلام سے۔ یہ تو ان کے لیے ہدایات جو پیتے ہیں، جو شراب نہیں پیتے۔ میرے اور آپ کے لیے کیا شرعی ہدایت ہے؟ پہلی
کی ہدایت، سمجھاؤ جواری کو، سٹے باز کو، اولیکس باز کو، شرابی کو، نشیڑی کو، سمجھاؤ ان کو، بار بار سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ حتی تؤثروہم اثراً، جیسے فوٹو کو، تصویر کو فریم میں بند کر دیتے ہیں، وہ فوٹو اس فریم سے نکل نہیں سکتا، اتنا سمجھاؤ ان گنہگاروں کو کہ یہ دوبارہ شراب کی طرف، نشے کی طرف، جوئے اور سٹے کی طرف واپس نہ پلٹ سکے، اتنا سمجھاؤ، لیکن ہم نہیں سمجھاتے۔ اگر سمجھایا پھر بھی نہیں مان رہا، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سٹا کھیل رہا ہے، نہیں مانتا، تو مسلمانوں ہمارے لیے ہمارے رب کا، ہمارے نبی کا یہ حکم ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرو، ان کا مقاطعہ کرو، ان سے سلام کلام بند کرو، حقہ پانی بند کرو، لین دین بند کرو، رشتہ ناتا ختم کرو۔ یہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ کہو گے یہ مول صاحب عجیب ہے، ان سے دوری کروا رہا، ہاں، شریعت اگر مانتے ہو تو شریعت کا یہی حکم ہے۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، صحابی ہے، بیٹا ہے حضرت عبیدہ ابن الجراح، مسلمان ہے، باپ کافر ہے ابو عبیدہ کا، جنگ ہوتی ہے اسلام کی اور کفر کی، بیٹا ابو عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے ہے، باپ کافروں کی طرف سے ہے، میدان جہاد میں آمنا سامنا ہوا، قربان جائیے، ابو عبیدہ بیٹے نے اپنے کافر باپ کی گردن کو اپنے ہاتھ کی تلوار سے اڑایا۔ آپ سے تو شریعت تعلق ختم کرنے کے لیے کہہ رہی ہے صرف، وہ دیکھو بیٹا اپنے باپ کی گردن اڑا رہا ہے، اسلام کے خلاف، مجھے اپنے باپ کی بھی بات کی پرواہ نہیں، یہ اسلام ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ان کو سمجھاتے، نہ ان کو منع کرتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لین دین سب کچھ۔ سنو، بنی اسرائیل پر اللہ کا جو عذاب آیا تھا، جو تباہی آئی تھی یہود و نصارہ پر، قرآن ہے، 6 پارہ ہے، قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل اللہ نے اس لیے برباد کیے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ گنہگاروں کو نہیں سمجھاتے تھے، اگر سمجھاتے بھی تھے تو اگلے دن ان کے ساتھ وَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ وَجَالَسُوهُمْ وَخَالَطُوهُمْ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ کرتے تھے، اللہ نے ان کو برباد۔ سنو، ہم نہیں پیتے، جواری شرابی کا احترام نہ کرو، وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ سنو، اگر ہم ان کی مدد کریں گے، ان کی عزت کریں گے تو بلا کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ سنو روایت، آپ نے فرمایا من اطعم لقمة شارب الخمر، جس نے شرابی آدمی کو، نشہ کرنے والے کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا، اس کی عزت کی، اپنے گھر اس کو عزت سے بلایا اور اس کی دعوت کی، سلط اللہ علیہ حیات وعقار، اللہ اس دیندار مسلمان کی قبر میں جب یہ مر کر جائے گا، سانپ، بچھو اور اژدہے اس کو لپٹ جائے گا۔ یہ کہے گا یا اللہ نمازی تھا، روزے دار تھا، مبلغ تھا، حاجی تھا، میرا کیا گناہ ہے جو سانپ بچھو کا عذاب ہے؟ کہا جائے گا تو نے شرابی کی عزت اور احترام کیا تھا، اس کی سزا۔ چوسی بھی رہیں گی کہ نہیں، مرغا تو اپنی جان سجا رہا، تم نے مزہ ہی نہ رہا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کو؟ اتنا بڑا گناہ۔ ومن اقرضه فقد اعان على هدم الاسلام، جس نے نشیڑی کو، شرابی کو ادھار پیسہ دے دیا، ایسا سمجھ لو اس نے اسلام کے محل کو ڈھا دیا۔
ومن اعانه فقد اعان على قتل مسلم، جس نے شرابی کی مدد کی ایسا سمجھو اس نے کسی مسلمان کے قتل میں مدد کی۔ کوئی مسلمان اگر بیمار ہو جائے، آپ اس سے ملنے کے لیے جاؤ چند قدم اپنی بستی میں، تو اتنا اونچا عمل ہے، فرشتہ 3 دعائیں دیتا ہے، توبہ وطبت ممشاکا وغفر اللہ لک، تیری زندگی اچھی ہو، تیری آخرت اچھی ہو، تو مسلمان سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا فقد وجبت لہ الجنت، جو اللہ کی رضا کے لیے بیمار کے پاس جائے 2 منٹ کے لیے حال چال پوچھنے کے لیے، یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ اس پر جنت دیتا ہے اور فرشتہ 3 دعائیں دیتا ہے۔ لیکن شرابی اگر بیمار پڑ جائے فلو مریض فلا تعودہ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے بھی مت جاؤ۔ یہ تھوڑا بڑا مجرم ہے بھائیو۔ فلا تزوجوا ابنتہ، اپنی بیٹی کا نکاح شرابی سے، نشیڑی سے اور سٹے باز سے نہ کرو، اپنی بیٹی ان کو نہ دو۔ تنکح المرأة لأربعین، جب آپ نکاح کرتے ہو لڑکی کا تو 4 باتیں دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی نکاح کے وقت 4 چیزیں دیکھ سکتا ہے، اما لحسبها، یا تو یوں دیکھتے ہو کہ لڑکی بڑے گھر کی ہے، پنچ سرپنچ ایم ایل اے کی، ممبر کی، چودھری کی ہے، زمیندار کی ہے، او لمالها، یا کریٹا، ٹریکٹر، بلٹ، بلیرو اپنے ساتھ لے کر آئے گی، لاکھوں کی نقدی اور مال لے کر آئے گی۔ یا تو مال دیکھتے ہو، یا حسن و خوبصورتی دیکھتے ہو، یا بڑا گھر دیکھتے ہو۔ نمبر 4 او لدینہا، یا لڑکی کا دین اور اخلاق دیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے فاظفر بذات الدین، اے ماں باپو، بچی کے والدین، تم نکاح کے وقت لڑکا لڑکی کے اخلاق دیکھو، دین دیکھو، حیا شرم دیکھو، سیرت اور کردار دیکھو، مال نہ دیکھو، بڑا گھر نہ دیکھو، حسن خوبصورتی نہ دیکھو، کیا دیکھو؟ دین دیکھو، اخلاق دیکھو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، بس یہی نہیں دیکھتے، دین نہیں دیکھتے۔ لڑکا اولیکس باز ہے چلے گا، شرابی ہے، جواری ہے، سٹے باز ہے چلے گا۔ کیا کرتے ہو؟ اگر جواری، شرابی، سٹیلچی کے ساتھ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تو جس خاندان نے، باپ، بھائی، دادا، سب نے مل کر اپنی بچی کی عزت کی حفاظت کی تھی، اب آپ نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، دلہن کا جوڑا ہے، ڈولی میں بٹھا کر رخصت کر رہے ہو، نم آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ بچی کو ودا کر رہے ہو، پتہ ہے کہاں بھیج رہے ہو؟ فَكَأَنَّمَا سَابَقَهَا إِلَى الزِّنَا، تم زنا کے لیے اپنی بیٹی کو دھکیل رہے ہو۔ جوا کھیل کر آیا، ہار گیا، بیوی پر غصہ، طلاق طلاق طلاق، شراب پی کر آیا، موت پی کر آیا، نشہ کر کے آیا، بیوی سے کہا طلاق طلاق طلاق، میو کی جام نہیں، میو کا پیشاب نہیں ہے جو 1-2 طلاق سے کام چلا لے، 3 طلاق، 10 طلاق، رشتہ ختم، بیوی حرام، اجنبی ہو گئی، رشتہ ختم۔ اب عجیب مذاق یہ ہے دین کا کہ اس کو طلاق نہیں سمجھتے، ایسے ہی ساتھ میں رہ رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، اولاد زنا کی ہو رہی ہے، یہ پوری قوم کے اندر یہ برائی عام ہو چلی۔ میرے بھائی، حدیث سنا رہا تھا، پہلا آدمی جس سے اللہ بولے گا، نہ بات کرے گا، دردناک عذاب دے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، کون ہے بتاؤ؟ اب بتاؤ نا اگر دھیان سے سن رہے ہو۔ شرابی، مدمن الخمر، یہ شرابی کی نشہ ہے،
شراب کی مذمت ہے. میں نے ان کو بھی سنائی جو پیتے ہیں. جو میں اور آپ نہیں پیتے ان کو کیا کرنا ہے, میں نے دونوں طرف کی روایتیں آپ کو سنائی ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. من لعب بالنرد شیر فکأنما اسبغ یدیہ بلحم خنزیرہ ودمہ. جو جوئے کے تاش پتے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, جوا کھیلتا ہے. اور اب تو عجیب تماشا ہے, جوان تو جوان, بوڑھے بڑے کھوکا پر, دکان پر, چوراہے پر بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. جو مسلمان جوئے کے پتے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, ایسا سمجھو خنزیر کا گوشت اور خون اور بوٹی اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. انما الخمر والمیسر, جوا اور شراب رجسن گندگی ہے, من عمل الشیطان, شیطان کا کام ہے. فاجتنبوہ, بچاؤ ان گناہوں سے, اور بچو بھی لعلکم تفلحون, تاکہ اللہ کی مدد آئے اور تم کامیاب ہو جاؤ. کریں گے نا بھائی, انشاءاللہ ان پر دھیان دیں گے. تو میں حدیث سنا رہا تھا, شراب کا عادی. نمبر 2, ماں باپ کا نافرمان, یہ فتنہ بھی عام ہو چلا ہے. اور نمبر 3, الدیوس من الرجال, مردوں میں سے دیوس آدمی. صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ. دیوس وہ باپ ہے, دیوس وہ شوہر ہے, دیوس وہ بیٹا ہے, دیوس وہ بھائی ہے جسے اپنے گھر کی عورتوں کی فکر نہ ہو, پرواہ نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہیں, کون میرے گھر میں میرے پیچھے آ رہا ہے, میرے گھر کی عورتیں کس سے مل رہی ہیں, کون ان سے مل رہا ہے, وہ فون پر کس سے بات کر رہی ہیں. جو باپ, شوہر, بھائی ان باتوں پر دھیان نہ دے رہا ہو, وہ آدمی دیوس ہے. اللہ کی قسم, جنت تو دور, وہ جنت کی مہک بھی نہیں سونگھ سکے گا. آج بدقسمتی سے ہم سب اس میں گرفتار. آپ کی عورتیں, آپ کی بچیاں, گھر تو دور, بازار تو دور, اپنا کھیت کھلیہان اور جنگل تو دور, غیروں کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے دھاڑی پر جا رہی ہیں. جوان بیٹیاں باپ کے بغیر, بھائی کے بغیر, شوہر کے بغیر, بیٹے کے بغیر, آپ کی عورتیں غیروں کے یہاں کھیتی کرنے کے لیے جا رہی ہیں. لعنت ہے ایسے باپ پر, لعنت ہے ایسے شوہر پر, لعنت ہے ایسے بیٹے پر, لعنت ہے ایسے بھائی پر. عورت کے ہاتھ کی کمائی کھاتے ڈوب کر مر جانا چاہیے. خود کھوکے پر بیٹھ کر بکواس کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, برائیاں کر رہا ہے, وقت گزاری کر رہا ہے, اور بہو بیٹیاں بغیر محرم کے 20-30 کلومیٹر, 100 کلومیٹر دور مزدوری کے لیے جا رہی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اذا طغى نساؤکم, تمہاری عورتیں آوارہ بے حیا ہو جائیں گی. ارے اسلام تو یہ کہتا ہے ابو بکر جیسا باپ ہو, عائشہ جیسی ماں ہو, بیٹی ہو. عائشہ جس کی پاکی کو قرآن میں 18 آیتوں میں اللہ بیان کرتا ہے. باپ صدیق اکبر ہے, بیٹی عائشہ ہے. اس باپ بیٹی کو تنہا ایک کمرے میں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام یہ ہے. اور ہماری عورتیں, ہماری بچیاں, ہماری بہویں ہم سے دور ہو کر, شوہر سے دور ہو کر, اکیلے تنے تنہا مزدوری کے لیے جا رہی ہیں. دوسروں کے رحم و کرم پر لعنت ہے ایسے ایمان پر, لعنت ہے ایسے اسلام. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا. کیف بکم, تمہارا ایمان کہاں چلا جائے گا, یعنی تمہارا ایمان لعنت کے لائق ہوگا. طغى نساؤکم, تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی, آزاد ہو جائیں گی, اور تمہارے جوان بدکردار ہو جائیں گے. یہ ہو رہا ہے. اولیکس میں, جوئے میں, سٹے میں, شراب میں, فراڈ میں,
زنا میں، بے حیائی میں ہمارا جوان گرفتار ہو چکا. لڑکیاں، جوان، یہ دونوں طبقے اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور دین کی دھجیاں ہو گئی. میرے بھائی بتاؤ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ صحابہ نے کہا اَوَذَلِكَ لَكَ عَيْنٌ یا رسول اللہ، ایسے بھی دن دیکھنے پڑیں گے کہ ہماری عورتیں ایسی ہو جائیں گی اور ہمارے جوان ایسے بن جائیں گے مجرم، ایسے بھی حالات آئیں گے اس دنیا میں ہم پر؟ آپ نے فرمایا نعم وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ، ہاں ایسا ہوگا اور اس سے بھی برا ہوگا. صحابہ نے پوچھا وما ہوا، اس سے برا اور کیا ہوگا؟ عورت بگڑ جائیں، جوان بگڑ جائیں، اب کیا رہا؟ آپ نے فرمایا اگلی بات 4 باتوں میں سے، کیف بکم، تمہارا ایمان اس وقت کہاں چلا جائے گا؟ اذا لم تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنکر، جب مسلمان تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور برائی پر روک ٹوک کرنا چھوڑ دو. آج پوری قوم نے اس فریضے کو چھوڑ رکھا. اسی کا نام دعوت و تبلیغ ہے. یہی قرآن کا خلاصہ ہے، یہی 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ ہے کہ بھلی باتوں کو حکم کرو اور برائیوں سے روکو. آپ دیکھو گھر میں کتنے لڑکے لڑکیاں بے نمازی ہیں. ہم نماز کے لیے نہیں کہتے، روزے کے لیے نہیں کہتے، شریعت کا لباس نہیں پہناتے، اور ہمارے بچے اور بچیاں جو گناہ کر رہے ہیں ہم ان سے نہیں روک رہے. بستی میں جوا، شراب، سٹے کے اڈے چل رہے ہیں، ہم کبھی ان کو منع نہیں کرتے. صحابہ نے پوچھا اَوَذَلِكَ لَكَ عَيْنٌ، اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا؟ میں ہاں وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ، اس سے بھی برا ہوگا. فرمایا وما ہوا، اب کیا بچا؟ تیسری بات آپ نے فرمایا کیف بکم، تمہارا ایمان اس وقت کہاں چلا جائے گا؟ اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، جب تم مسلمان ایسے ہو جاؤ گے کہ اچھے کاموں کو برا سمجھو گے اور برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگو. یہ بھی ہو رہا ہے ہماری قوم میں. جلسہ ہو، اجتماع ہو، دعوت کا جوڑ ہو، گشت ہو، ملاقات ہو، نہیں آتے لوگ، مٹھی بھر لوگ آتے ہیں، اچھے کام کو اوپرا سمجھتے ہیں، اجنبی سمجھتے ہیں. اور اگر اسی گاؤں میں دنگڑ ہو، ناچ ہو، بندر بندری کا تماشا اور ڈرامہ ہو، تو سارا کا سارا گاؤں اس میں جمع ہو جاتا ہے. اچھے کام کو برا سمجھو گے اور برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگو گے. یہ ہو رہا ہے. آخری بات کیف بکم، تمہارا ایمان کیسا رہے گا؟ کیا تم خاک مسلمان ہو جاؤ گے؟ اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، جب تم ایسے بن جاؤ گے، ایسی بے دینی ہو جائے گی کہ تم خود برائی کا حکم کرو گے اور اچھے کاموں سے روکو گے. خود برائی کا حکم دو گے اپنے بچوں کو اور برے کاموں پر ابھارو گے اور نیک کاموں میں ان کو شرکت نہیں کرنا دو گے. ایسا بھی حالات ہے اور وہ وقت آ چکا ہے. آپ بتاؤ ہمارا بچہ ہمیں لاکھ روپیہ لا کر دے، 50,000 لا کر دے، ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہاں سے لایا ہے، کیسے لایا ہے، رشوت کا ہے، چوری کا ہے، جوئے کا ہے، اولیکس کا ہے، نہیں پوچھتا. باپ جیب میں دھر لیتا ہے. حدیث میں آپ نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ من المال امن الحلال ام من الحرام. ایک وقت آئے گا کہ آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا، بس دھرتا ہی ہوگا. مال آ جائے چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو، وہ وقت بھی آ چکا ہے. جو بچے اولیکس کاٹ رہے ہیں ان کے ماں باپ خود ان کو کہتے ہیں، صبح جگاتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، موبائل پر ایڈ چھوڑو، آج تجھے آن لائن یہ اولیکس کاٹنا ہے اور یہ ٹھگی کرنی ہے. باپ اپنی اولاد سے، ماں اپنے بیٹے سے خود ٹھگی کا کاروبار اور اولیکس کا کاروبار کرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا 1450 سال پہلے کہ برائی کا حکم کرو گے اور نیک کاموں سے ان کو روکو. بتاؤ بھائی ہو رہا کیا؟
میرے بھائی یہ سب کام ہو رہے ہیں، اگر ہمیں ان سے بچنا ہے اور اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنا ہے اور اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو ان جرائم سے، ان کرائم سے، ان گناہوں سے اگر ہم کو اپنی اولاد بچانی ہے تو خدا کے لیے اب بھی وقت ہے، آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو مکتب کے، مدرسے کے حوالے کرو، ورنہ ارتداد کی لہریں ملک میں چل رہی ہیں۔ چند مہینے پہلے کی دارالعلوم دیوبند کی رپورٹ ہے کہ ملک کے اندر 6 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں اور غیروں کے ساتھ شادی بیاہ انہوں نے کیے ہیں، اور عجیب تماشا یہ ہے کہ انہوں نے عزت لوٹ کر اور ان کی عصمت کو تار تار کر کے 6 مہینے میں، سال میں، 1.5 سال میں دھکے دے کر ان مسلم بچیوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ یہی ان کا مقصد تھا۔ ہماری بچیاں جو اسکولوں میں، کالجوں میں جا رہی ہیں اور وہاں جا کر غیر محرم مردوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ برابر میں بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، وہ یہی کام کر رہیں گی۔ ان کو جھانسا دیا جائے گا، ان کو بہکا کر، پھسلا کر مذہب تبدیل کرایا جائے گا اور ان کو اسلام سے مرتد کرایا جائے گا۔ چند مہینے پہلے 6 لاکھ مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں اور اسلام کا پٹا اپنے گلے سے نکال چکی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ بچیاں ہیں جو غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر، کندھے سے کندھا ملا کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ قربان جائیے ان علماء پر جنہوں نے ہمارے بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی مکتب کا، مدرسے کا اور بچیوں کے لیے داخلے کے مدرسوں کا، پردے کا ماحول، دینی ماحول کا نظام بنایا ہے، جہاں بچی تعلیم بھی پاتی ہے اور اس کی عزت، عصمت، ناموس بھی حفاظت سے رہتی ہے اور ماں باپ بھی امن چین سے رات گزارتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، اسلامی تعلیمات سے جوڑو اور اپنے بچوں کو سچا مسلمان بناؤ۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔